اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن کریم کے اندر جو حکم جو آرڈر دیے ان میں سے ایک حکم کہ جب بھی تم کوئی چیز استعمال کرو، رزق استعمال کرو، وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اللہ خود بھی طیب ہے، پاک ہے، اور اللہ کو ہر پاکیزہ چیز پسند ہے۔ ہر جنس میں سے اللہ کو پاک پسند ہے۔ انسانوں میں سے بھی اللہ انہی سے محبت کرتے ہیں جو پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ مال میں سے بھی اللہ وہی مال پسند کرتا ہے جو پاکیزہ ہو، طیب ہو۔ کلمات، جملے جو زبان سے نکلتے ہیں، اللہ ان میں سے انہی کلمات سے محبت کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں، طیب اور پاک ہیں۔ اور زمین کے وہ ٹکڑے کہ جن کے اندر خیر ہے، وہ پاکی ہے اور وہ پاکیزہ ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ احادیث کے اندر کیا ہے۔ عموماً جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے کہ صرف رزق کی پاکیزگی کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پاک باز لوگوں کے لیے بھی طیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ کہتا ہے میں خود پاک ہونا تو پاکیزہ بندے مجھے پسند ہے، مال میں سے بھی پاک ہی مجھے چاہیے۔ پیارے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کی جو نصیحت ہے نا، وہ اپنے مالوں کو پاکیزہ کر لے، اپنے مالوں کو درست کر لے، اپنے مال وہ استعمال کرے جو آپ کے لیے حلال اور جائز اور درست ہے۔ حرام مال سے بچے، حرام لقمے سے بچے، اور حرام تو دور کی بات ہے نا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ نے جن اصحاب کی تربیت کی ہے وہ تو شعبے والے مال کے قریب نہیں جاتے تھے۔ چیز ہے کہ مجھے پتا ہو کہ یہ سود کا مال ہے، چیز ہے کہ مجھے پتا ہو کہ یہ میں نے اپنی بہن کا حصہ دبایا ہوا ہے، چیز ہے کہ پتا ہو کہ یہ مال قبضے کا ہے۔ اللہ نہیں پسند کرتا، اللہ پاکیزہ مال چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات سنیں اور پھر چند واقعات بھی جو سنت صحیحہ سے ثابت ہے وہ آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے، اور مجھے اللہ پہ بڑا یقین ہے آج ہم انشاءاللہ یہ عزم کر کے اٹھیں گے کہ یا اللہ پہلے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف فرما دے، آئندہ زندگی میں ہم حرام کے ایک لقمے کے بھی قریب نہیں جائیں گے۔ مال کے اندر جس میں شبہ ہونا کہ یہ مال شبہ والا ہے، اگرچہ وہ حرام نہیں ہے، اس مال سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ زندگی کا مقصد تو اللہ کی رضا مندی ہے، حرام کھانے والے پہ اللہ راضی نہیں ہوتا۔ زندگی کا مقصد تو جنت کا حصول ہے، حرام کھانے والا تو جہنم میں جاتا ہے، جنت اس کا مقدر نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مطلق ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہاں پہ الناس کا لفظ ہے، اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ الناس کا لفظ قرآن میں جہاں پہ بھی آتا ہے اس میں پوری کائنات کے لوگ مراد ہیں۔ یا ایھا الناس، اور دنیا کے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو حلال اور پاکیزہ ہے نا اس کو تم کھاؤ، استعمال کرو، اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے الگ سے خاص کر کے آپ کا تذکرہ کیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور بلکہ اس سے بھی پہلے بات کرتا ہوں، اللہ نے نبیوں کو خاص کیا ہے، نبیوں کا لفظ ہے، کسی دوسرے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ اور نبیوں کی جماعت تم نے بھی جب بھی کوئی چیز استعمال کرنی ہے، کھانی ہے، وہ چیز حلال ہونی چاہیے، طیب اور پاکیزہ ہونی چاہیے،
نبیوں کو اللہ نے کہا ہے، اور یہی آرڈر پھر آگے چل کے اللہ نے اہل ایمان کو دیا ہے، آپ کو، مجھے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پہلے کہا الناس، ساری کائنات کے لوگوں، پھر کہا یا ایھا الرسل، اے میرے پیغمبروں، پھر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے لیے آرڈر ہے، کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ نے جو پاکیزہ رزق تم کو دیا ہے، تم نے صرف اسی کو استعمال کرنا ہے۔ بھائیوں معلوم ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ رزق کو پسند کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے جو میرا بندہ ہے نا، اس کے پیٹ میں پاک ہی جانا چاہیے، حرام نہیں جانا چاہیے۔ اب حدیث سننا، حدیث ہے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں آپ فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ صرف پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، صرف قبول اس کو کرتا ہے جو طیب ہے۔ بولتا تو بندہ بڑا کچھ ہے، لیکن اللہ کون سا قبول کرتا ہے؟ جو جملہ طیب ہوتا ہے، جو جملہ پاکیزہ ہوتا ہے، عمل بندہ بڑے ہی کرتا ہے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو عمل طیب ہے۔ زمین کے بڑے ٹکڑے، بازار بھی تو زمین کا ٹکڑا ہے نا، اللہ نہیں پسند کرتا بازار کو، مسجد بھی زمین کا ٹکڑا ہے، اللہ مسجد کو پسند کرتا ہے، طیب، پاک، حلال، پاکیزہ اللہ پسند کرتا ہے۔ اور حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، قبول بھی پاک ہی کرتا ہے۔ لاکھوں کی قربانی دیتا ہے اور ایک بندہ 10,000 کا میٹا دیتا ہے، وہ 10,000 پاکیزہ ہے، وہ 10,000 حلال کا ہے، وہ 10,000 خون پسینے کی کمائی ہے، وہ 10,000 محنت مزدوری کر کے آیا ہے، اور یہ لاکھوں کا قربانی کرنے والا، سود پہ پیسے، لوگوں کے پیسوں پہ قبضہ کرنے والا، اللہ کہتا مجھے ضرورت ہی نہیں، اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ پسند کرتا ہے۔ اور سننا اللہ کی محبت کیسی ہے، پاکیزہ چیزوں سے آج عزم کر کے اٹھنا، اللہ مجھے بھی پاک کر دے، میری زبان کو پاک کر دے، میرے عمل کو پاک کر دے، اللہ میری اولاد کو پاک کر دے، میرے گھر کو پاک کر دے۔ رب پاک ہے، رب پاکیزہ پسند کرتا ہے۔ حدیث سننا، حدیث سنن ابن ماجہ کی، پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ فرمانے کی شان نکلا، آپ نے کہا لا یتصدق احد بتمرۃ، حدیث سننے والی ایمان تازہ ہو جائے اور یہ لینڈ کروزر مرسڈیز سے ان کو دیکھ کر اپنا ایمان نہ کچا کیا کر، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھا کر، یہ دین و دینار سونے چاندی کے انبار دے کر اپنے آپ کو حکیم نہ سمجھا کر، تیری تو ویلیو بڑی ہے، تیرا تو پروٹوکول بڑا ہے۔ رب پاکیزہ چاہتا ہے، رب پاک چاہتا ہے، فرمایا ما یتصدق احد بتمرۃ بکسب طیب بکسب طیب، فرمایا کہ بندہ ہے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، بکسب طیب، لیکن مال سچا ہے، مال پاکیزہ ہے، شبہ نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے، حرام نہیں ہے، پاک مال ہے، پاکیزہ ہے، ایک کھجور صدقہ کر دیتا ہے۔ اور سننا رب کی قسم ہے، سٹیٹس نہیں رب کو چاہیے، رب کو حلال چاہیے۔ وہ چوپڑی میں بیٹھ کر حلال کھانے والا، محل میں بیٹھ کر حرام کھانے والا، اللہ کی قسم ہے وہ چوپڑی میں بیٹھ کر جو حلال کھاتا ہے، عرش والے رب کے نزدیک یہ محلوں میں بیٹھ کر سود کھانے والا، اس کے قدموں کو لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پروٹوکول کس کا
پاکیزہ چیز کا، حلال چیز کا، پاک چیز کا تاجر ہونا عزم کر، نہ ایمان کمزور کیا کر، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کے نفع کے لیے نہ ایمان کمزور کیا کر، مضبوط بن جا، حلال کھا بس، بھوکا سو جا، حرام نہ کھا تیری اولاد بھوکی سو جائے، حرام نہ کھائے حلال کھائے۔ حدیث ہے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، یار کتنے کی آتی ہے ایک کھجور لیتا ہے صدقہ کر دیتا ہے، فرمایا ان اللہ، رب اس کو قبول کر لیتا ہے، رب اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، رب اس کو دامن ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ میں حدیث سنا ہو، آپ کا ایمان تازہ ہو، وَأَخَذَهُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ، اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے۔ یار یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک کھجور صدقہ کر دی، اس مزدور نے، اس غریب نے، دیہاڑی دار نے، ملازم نے، رزق حلال کمانے والے تاجر نے ایک کھجور دی اللہ کے رستے میں۔ حدیث میں آتا ہے رب نے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ لیا ہے، فرمایا فَيُرَبِّيهَا، رب بھی اس کھجور کو پالتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ، جیسے تم میں سے کوئی بندہ اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، پتلا پتلا کتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ کھجور جو حلال کی ہے، پاکیزہ مال کی ہے، رب حلال چاہتا ہے، رب پاکیزہ چاہتا ہے، رب خود پاکیزہ ہے، رب پاکیزہ ہی پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کھجور کو بڑھاتا ہے، اللہ کھجور کو پالتا ہے، حتی تکونوا مثل جبل عظیم او کما قال، صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ اللہ کے پاس جائے گا، بڑے پہاڑ کی مانند سامنے اجر پڑا ہوگا، ثواب، اللہ کہتا ہے تیرا ثواب ہے لے جا۔ اس نے کہا یا اللہ زندگی پر تو اتنا صدقہ کر ہی نہیں سکا، پیسے ہے ہی نہیں تھے اتنے، اتنا بڑا صدقہ تو یا اللہ میں نے کیا ہی نہیں، یہ کہاں سے صدقہ آ گیا ہے؟ اللہ کہتے تو نے جو کھجور دی تھی نا، میں نے اس کو پالا ہے، اتنا پالا ہے کہ آج اور کے پہاڑ کے برابر ہو گیا ہے، میں نے قبول بھی کر لیا ہے اور اس کے بدلے تجھے جنت بھی عطا کرنی ہے۔ اور بھائیو حلال کھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ حلال کھائیں گے، حرام کے قریب نہیں جائیں گے، رشوت کے پیسے نہیں لیں گے، دھوکے سے چیز فروخت نہیں کریں گے، سود پہ پیسے نہیں لیں گے، بہنوں بیٹیوں کے حصے نہیں دبائیں گے، حلال کھانا ہے، بس حلال کھانا ہے۔ میرے نبی تو شبے والی چیز کے پاس نہیں گئے، پتہ ہے نا محبوب ایک دن گھر تشریف لے کے آئے، بخاری کی حدیث ہے، گھر میں آئے، حدیث میں آتا ہے کو وجہ تھا فی فراشی ہی او فی بیتی ہی، بستر پر ایک کھجور پڑی یا گھر کے کسی کونے میں ایک کھجور پڑی، آپ نے پکڑی، ہمیں صحابہ جی چاہا اس کو میں کھا لوں، لیکن مجھے شبہ پڑ گیا کہیں صدقے کی نہ ہو، تو صدقہ تو میرے لیے حلال ہی نہیں ہے، صحابہ نہیں استعمال کیا، اور تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا حرام نہیں، میرے نبی تو شبے والی چیز کے قریب تک نہیں جاتے تھے۔ پتہ ہے نا حضرت حسن نے ایک دن صدقے کی کھجور پکڑی، کھا لی، نگل لی، میرے نبی نے دیکھا، حسن کو بلوایا، گلے میں انگلی ڈالی، کہہ کروائی، ساری کہہ کروا دی، حسن تجھے نہیں پتا آنے رسول پر صدقہ حرام ہے، حرام کا ایک لقمہ تیرے بدن میں نہیں جا سکتا، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اب بھائیو حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، رب پاکیزہ چاہتا ہے، رب پاک چاہتا ہے، رب اچھی روزی چاہتا ہے۔ محمد
ذرا پڑھے درود پڑھے ذرا صلی اللہ پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تربیت کی تھی نا. حدیث یہ بھی صحیح البخاری کی ہے. میں چند واقعے سناؤ آپ کا ایمان تازہ ہو. آج عزم کر کے اٹھنا ہے کیسے کیسے بھی حالات ہو, پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, نہیں حرام کھائیں گے, حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے. پاکیزہ طیب پاک مال چاہیے مجھ کو, پاک استعمال کروں گا. حدیث میں آتا ہے نبیوں کی بات سب سے اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. غلام زادہ تو کمائی کا حصہ حضرت صدیق کو دیا کرتا تھا. خراج اسے کہتے. حدیث کے اندر آتا جائز ہے, درست ہے, خراج لیا کرتے اس سے. روٹین تھی نا, وہ کچھ نہ کچھ لاتا, استعمال کرتے. آج پھر آیا چیز لایا, میرے صدیق نے استعمال کر لی. اور سنو میرے پیغمبر کی تربیت ہے, قرآن کی تربیت ہے, شریعت کی تربیت ہے, حدیث کی تربیت ہے. اللہ کی قسم ہے مومن ایسا ہونا چاہیے. میرے نبی کے بعد کائنات میں پہلا مومن ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. میرے نبی بچتے ہیں شبہ والی چیزوں سے. صدیق کسے کہتے؟ وہ آدمی مال لایا, کوئی چیز لایا, حضرت صدیق نے استعمال کر لی. پھر کہتا حضرت بتائے کہاں سے آئی ہے؟ نئی روٹین سے لاتے ہو, مجھے تو نہیں لو. فرمایا انی کنت کحنت فی الجاہلیت, میں جاہلیت میں کہانت کرتا تھا, نجومی تھا. لوگ ہاتھ دکھاتے تھے, لوگ ستاروں کے ذریعے حال پوچھتے تھے, بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی پوچھتے تھے, کہانت کرتا تھا. ایک بندے کے لیے کہانت کی تھی, آج ملا, اس نے مجھے پیسے دیے, اس کی یہ چیز لاؤ جو آپ کو دی ہے. کھا چکے تھے, نکل چکے تھے, اور یہاں میں تو ڈکار ہی ڈکار مارتا جاتا ہے. صدیق کون ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈالی, اتنی دیر تک ڈالی, ساری کہہ کر دی. پھر کیا کہا؟ اللہ کی قسم ہے میری جان نکل جاتی, مجھے پرواہ نہیں تھی, لیکن حرام کے لقمے کا ایک ذرہ میرے پیٹ میں رہ جاتا. صدیق برداشت نہیں کر سکتا. اور مومن وہ ہوتا ہے جو حرام کے لقمے کے قریب جاتا. یا اللہ آج کے بعد ہم بھی جائیں گے, اللہ پچھلی معافیاں دے دے, آج باتیں کر لے, کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا, کاروبار میں دھوکہ نہیں دینا. اگلے خطبہ جمعہ میں بتائیں گے حرام کے طریقے کیا ہے, لیکن آج درس سمجھا. حلال کھائیں گے, طیب کھائیں گے, پاکیزہ کھائیں گے, پتہ فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام عبداللہ بن مبارک محدث ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں جو حدیث کے طالب علم ہے نا, ان کو پتا ہے امام عبداللہ بن مبارک کی ہستی کیسی. اتنا بڑا عظیم محدث ہے, پتا ہے کن ماؤں کی کوکھ سے اللہ ایسے ہیرے پیدا کرتا ہے, ان باپ کے لطفوں سے اللہ ایسے عظیم ہیرو پیدا کرتا ہے. پتا پیٹ پہ کروڑ کیا ہے؟ باپ کا نام مبارک ہے, ایک بال کا رکھا ہے, مزدوری کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, مالک نے ڈیوٹی لگائی ہے, تم نے باپ کی نگہبانی کرنی, رکھوالی کرنی. ایک دن باپ کا مالک آیا, اس نے کہا مبارک. جناب یس سر, کوئی میٹھا سا انار کو لاؤ. میٹھا انار وہ 5-6-7 توڑ کے کھائے, مالی کو دیے, اس نے جتنے کھائے, کوئی کھٹا کوئی ترش, کسی کا کوئی انداز. غصے سے کہتا ہے اتنے سال ہو گئے تجھے یہاں پہ مزدوری کرتے, رکھوالی کرتے, تجھے پتہ ہی نہیں چلتا میٹھا کون سا ہے, کھٹا کون سا ہے. امام عبداللہ بن مبارک, عبداللہ کے باپ مبارک, اس نے کہا میرے مالک تو نے رکھوالی پہ رکھا ہے, کتنے سالوں سے رکھوالی کر رہا ہوں, میں نے آج تک تیرے بال سے ایک دانہ بھی نہیں چکھا. ایک دانہ بھی نہیں چکھا. اس کو نہیں یقین آیا. اس نے کہا کہ
اس نے دوسرے ملازم کو بلایا، اس نے کہا ایسے ایسے ہی مبارک کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. کل کو ملازم تھا، اس نے کہا یار اتنا نیک بندہ میرے باغ کا ملازم ہے. وہ کہتا ہے ان علی ابنتن، مبارک اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، جا میں نے تجھے تیرے نکاح میں دے دی ہے. ایک دانے سے بچے ہیں حرام کے، اللہ نے باغ کا مالک بنا دیا، مالک بنا دیا. مجھے اللہ کی قسم ہے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ حرام سے بچے، اللہ آزمائش کے بعد حلال کے کتنے دروازے کھولتا ہے آپ سوچ بھی سکتے ہیں. پھر اس پیٹ سے بچہ پیدا ہوا جس کو لوگ محدث عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. تو اپنی کمائی کو پاک کر، اللہ تیرے بچوں کا مستقبل روشن کر دیتا ہے، تیرا ایمان تازہ ہو. تجھے ایک اور واقعہ سناتا ہوں. امام بخاری کے مالک والد ہے، نام اسماعیل ہے. اسماعیل امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ. موت کا وقت قریب ہے، ایک دوست آیا تیمارداری کرنے کے لیے، تیمارداری کر رہا ہے. حضرت اسماعیل محدث امام بخاری کے والد ہیں، اور سینوں میں نقش کر ان باتوں کو، اپنی آنکھوں کی زینت بنا ان باتوں کو. کبھی یہ مال درم و دینار یورو پاؤنڈ تیرے آنکھوں کی چمک خراب نہ کرتے. تیری کوئی ویلیو کوئی معمولی ہے؟ اللہ کی قسم شیطان حرام کھلا کر نسلیں برباد کر دیتا ہے. دیکھ جنہوں نے حلال کھلایا ہے، اللہ نے بیٹوں کو ہیرے بنا دیا ہے، ہیرو بنا دیا ہے. تیمارداری کے لیے دوست آیا، حضرت امام بخاری کے والد کہتے اور سنو، میں نے جتنا قرضہ چھوڑا ہے، جتنی جائیداد چھوڑی، جتنے پلاٹ چھوڑے، آج تم نے بھی نظر پھیرنی ہے اپنی پراپرٹی پر، اپنے بینک بیلنس پر، اپنی زمین پر، اپنی کھاڑیوں پر. یہ وقت کا محدث ہے، امام اسماعیل بخاری ہے. اس نے کہا سنو، جتنا مال مجھے اللہ نے دیا ہے حرام کا ایک درم ہونا تو دور کی بات ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے میرے سارے مال کے اندر ایک روپیہ بھی شبے کا نہیں ہے. جس پہ شبہ ہونا کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے. سارا مال ہی حلال ہے. پتہ ہے اس حلال کا اثر کیا ہے؟ اللہ نے بیٹے کو پوری دنیا کا محدث بنایا. امام بخاری پیدا ہوئے، اثر کس کا ہے؟ حلال مال کا. تو سود کھلائے گا، تیرا بیٹا تیرا گریبان نہیں پکڑے گا تو اور کیا کرے گا؟ اولاد کی نیکی چاہتا ہے، حلال کھلا. وَكَانَ امرأة من السلف. آج پڑھ رہا تھا نا، ایک عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر عقل الطیبات کے مضمون کے تحت بڑی پیاری پیاری باتیں. اس نے کہا سلف میں سے تو عورتیں جی تھی نا، ہماری جو مائیں گزری ہیں ان کا پتہ کیا طریقہ تھا؟ اذا خرج الرجل، خامد گھر سے نکلنے لگا مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے، دکان پہ جانے کے لیے، دفتر میں جانے کے لیے، روزی کے لیے نکل رہا ہے. فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، اس کے کپڑے کو اس کی بیوی پکڑ لیتی، دروازے تک چھوڑنے آتی. پتا کیا کہتی؟ حیرانی کر دیا اس بات نے. اس نے کہا میرے خاوند، میرے سردار چلا ہے کمائی کرنے کے لیے. انہا نصبر علی الجوع، میں اور میرے بچے بھوک پہ صبر کر سکتے ہیں، ہم بھوک کاٹ سکتے ہیں، لیکن انہا لا نصبر علی النار، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. خالی ہاتھ گھر آ جانا
لیکن حرام کا لقمہ میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ آج تو اتنی لسٹ دے کے کہتی ہے مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی لاؤ لے کے آ۔ آگے پھر بچے بھی تو ایسے ہی نکلیں گے نا جو تباہیاں کر کے رکھ دیں گے۔ اور سنو، حلال کما، حلال کھا، بچوں کو حلال دے۔ پتہ اللہ کی رحمت کتنی ہوتی ہے۔ وقت کے محدث ہیں، امام ابن جوزی کی کتاب ہے تبلیغ ابلیس، اس نے انہوں نے لکھا ہے شیطان داغ کیسے کیسے لگاتا ہے۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، اس نے کہا شیطان جو ہے نا اس کی ساڑ توڑ کوشش ہوتی ہے، جب کوئی بندہ دین کی طرف آتا ہے نا وہ اپنے حواریوں کو کہتا ہے اس کو حرام پہ لگا دو، حرام پہ لگاؤ، حرام پہ لگ کر یہ حج کرے گا تو حج قبول نہیں، روزے رکھے گا تو روزے قبول نہیں، نماز پڑھے گا تو نماز قبول نہیں۔ شیطان لگاتا ہے حرام پہ، لیکن انشاءاللہ ہم نے رحمان کی مانی ہے۔ کس کی مانی ہے؟ سب کا وعدہ ہے، اللہ سے پکا وعدہ ہے۔ یار آپ رب کے گھر میں بیٹھ کر رب سے عہد کر لیں، اللہ ہم کمزور بڑے، کوئی ہمیں اپنے آپ پہ مان نہیں ہے، جو ہے نا وہ تیری رحمت سے ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ میرے سچے نبی پڑھا کرتے رزقا طیبا، اللہ میں تیرا پیغمبر تجھ سے دعا کر رہا ہوں مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، جتنے آئے ہیں نا سب کو پاکیزہ رزق عطا کرتے ہیں۔ آپ دعا پڑھاتے، حضرت علی آئے نا جی قرضہ ہی بڑا چڑھ گیا، ہمیں علی پڑھا کر اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہ مجھے حلال کے ساتھ کافی ہو جا، حرام دور کر دے، رشوت سود دھوکہ فرار اللہ دور کر دے، مکفینی بحلالک، حلال کے مال کے ساتھ مجھ کو کافی ہو جا، عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، تیرے در پہ آ کے تجھ کو کہہ رہا ہوں تو غنی ہے نا تو مجھے تو معاشرے سے غنی کر دے، بے پرواہ کر دے۔ یا اللہ تیرے بندوں نے وعدہ کیا ہے تو اپنی رحمت کر کے سب کے لیے رزق حلال کے دروازے۔ آخر دعوانا